الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسع ذنب من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نکال ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا رفعتوں والا بلندیوں والا دن نصیب ہوا۔ میں نے آیت مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ایمان لے آئے اب اللہ سے ڈرو۔ حق تقاتہ، مولا کس طرح ڈریں؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو۔ اس آیت مقدسہ کا انتخاب محض قومی اور ملکی سلامتی کی وجہ سے کیا، چونکہ آج ہماری قوم، ملک، ملت کا جو حشر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے علماء سے سنا تھا کہ حشر کے میدان میں ایسا ہوگا کہ جناب ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، لیکن یہ نظارہ اور یہ منظر ہم نے ملک پاکستان میں دیکھ لیا کہ یہاں ہر سیاستدان اور ہر سیاستدان کا چاہنے والا
وہ نفسی نفسی کر رہا، بس میں مجھے بچاؤ، مجھے سنبھالو، میری حمایت کرو۔ کہیں بھی کسی بھی میدان میں ملک پاکستان کے اندر ہمیں مذہبی اور دینی سوچ یا اللہ رب العزت کا ڈر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت، اس امت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امت کو خود محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ جو کھیل رچایا جا رہا ہے، یہ امت کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ ایک کھیل اور کھیلا جائے۔ پھر نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، پھر امت کہتی ہے ایک کھیل اور بھی کھیلا جائے، پھر ایک کھیل اور کھیلا جائے۔ 75 سال سے ہر 5 سال بعد ایک نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور امت کہتی ہے کہ ابھی ہمیں صبر نہیں ملا، قوم ہماری کہتی ہے ابھی ہمیں صبر نہیں ملا، ہمارے ساتھ ایک کھیل اور بھی کھیلا جائے۔ اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور کب تک چلے گا پتہ نہیں۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ یہ سلسلہ جب تک چلے گا جب تک قوم، ملک، ملت کے لوگ، اس امت کے رہنے والے، ملک میں رہنے والے اس امت کے لوگ جب تک اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ قانون اور یہ سارے سلسلے اپنی ذات پر لاگو نہیں کریں گے، جب تک اپنے ضمیر سے سوال نہیں کریں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کوئی نیا سیاستدان آئے گا، کسی نئی شکل میں آئے گا، پھر قوم کہے گی کہ جناب چلے جی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب وہ رسوائے زمانہ کر دیا جائے گا، پھر کوئی نیا سیاستدان آئے گا، کوئی نیا چورن لے کر آئے گا، پھر قوم کہے گی چلے جناب اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ کہیں بھی کسی بھی میدان میں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری سیاسی تنظیمیں پاکستان میں سب کے سامنے، چونکہ ہم ممبر پر بیٹھے ہیں نا، اس لیے ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ امام کی حیثیت ہوتی ہے ایک باپ کی طرح۔ اب کوئی سی بھی سیاسی تنظیم، وہ سب ہمارے بچے ہیں، ہم نے سب کو سمجھانا ہے۔ ہم کسی فرد واحد کی طرف جھکاؤ نہیں کر سکتے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اس مسجد کے ممبر سے ہم کسی ایک تنظیم کی طرف جھکاؤ کر کر کہیں کہ جناب سارے اس میں آ جاؤ۔ یہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا، یہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں درس کی ضرورت ہوگی، امام صاحب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آپ بھی اللہ سے ڈریں۔ لیکن ہم اپنی قوم کو اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب اللہ سے ڈرا جائے، اور کیسا ڈرا جائے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق ہے کیا؟ ڈرنے کا حق ہے کیا اور یہ کس طرح ادا ہوگا؟ میں اس کے پیچھے کچھ واقعات کہ ہماری قوم بھی سنیں، اور اس کیمرے کے ذریعے جہاں تک بھی آواز جاتی ہے وہ سنیں کہ اللہ کا ڈر ہے کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور میدان کربلا میں ایک آپ ہی بچے تھے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے چلی ہے۔ یعنی کہ آپ وہ چشم و چراغ ہیں، وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا جن کو اللہ نے سبب بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے بڑھانے کا، جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی سید زادے ہیں،
وہ سب امام زین العابدین کی برکت سے آگے تک. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی فضیلت ملی کہ جناب آپ بنیاد بنے سیدوں کی. پھر آپ کو یہ فضیلت ملی کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار کے شہزادے. پھر آپ کو یہ فضیلت ملی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے امام بنایا، امام زین العابدین. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اچھا، یہ جو ہم واقعات سناتے ہیں سنانے اور سننے کی حد تک محدود نہ رکھا کریں، کیونکہ ہمارا سنایا ہوا کوئی واقعہ ہو یا کوئی اصلاحی بات ہو، کوئی درس ہو، اسے سن کر یہاں ہاتھ رکھ کر کہا کریں نیچے کی طرف تو جا، نیچے کی طرف تو جا، دل میں تو رہا درد. اس دل کو بھی سمجھ تو لینے دے جناب کہ ہو کیا رہا ہے، معاشرے میں چل کیا رہا ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے لگے. اب جب حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے لگے تو گھوڑے پر سوار ہوئے، احرام آپ نے باندھا. تو گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. لوگوں نے کہا کہ حضور والا، اب آپ جب یہاں سے آگے جانے لگے ہیں تو اب ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جناب آپ نے احرام باندھ لیا، اب تلبیہات پڑھنا آپ پر واجب ہو گئی ہیں. تلبیہات پڑھنا آپ پر واجب ہو گئی ہیں، آپ پڑھیے. تو اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ اللہ کا ڈر ہوتا کیا ہے اور کس طرح اللہ سے ڈرا جائے. اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان لوگوں سے خطاب فرما کے کہتے ہیں کہ میں اس سوچ سے تلبیہات نہیں پڑھ پا رہا کہ اگر میں نے یہاں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی اگر میں نے یہاں اس سواری پر سوار ہو کر یہ کہا اے اللہ میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ سے یہ جواب آ جائے زین العابدین ہمیں تمہاری حاضری قبول نہیں، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں تلبیہات نہیں پڑھ رہا. لوگوں نے کہا حضور جو بھی ہے یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کے دل میں رب کا خوف ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو تلبیہات پڑھنی پڑیں گی. تو جیسے ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک پر یہ الفاظ دہرائے لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گھوڑے کی پشت پر گرے، پھر زمین پر تشریف لے آئے. یہ تھا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں اپنے والد صاحب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے خواب میں زیارت عطا فرمائی. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان کی زیارت کی تو بابا جان پسینے میں شرابور تھے، چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. تو میں نے پوچھا بابا جان ماجرا کیا ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کا لقب عنایت فرمایا، آپ کو عادل کے لقب سے نوازا گیا، آپ کی عدالت ساری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنے پسینے میں شرابور ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میری ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن جس وقت میں قبر میں پہنچا ہوں تو ایک رسی کا معاملہ کہ جب بیت المال یعنی قومی خزانہ منتقل کرتے ہوئے یہاں سے یہاں منتقل کرتے ہوئے ایک رسی راستے میں گم ہو گئی، جیسے ہی میں قبر میں پہنچا اللہ نے فرمایا عمر ساری چیزیں بعد میں، پہلے قوم کی اس رسی کا حساب تو دو، قوم کی اس رسی کا حساب تو دو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رسی کا بھی حساب پوچھا گیا.
پھر ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جنہیں کہتے ہیں زندہ باد، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، انہوں نے پورا ملک کھا لیا، پورے ملک کے خزانے صاف کر کے چٹ کر گئے، ڈکار بھی نہ آئی، ہم انہیں کہتے ہیں زندہ باد۔ امام صاحب پھر کیا کریں؟ کسی کو تو ملک کا سربراہ ہونا ہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی ملک کا سربراہ بننے والا ہے، ظاہری جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بھئی فلاں شخص جو ہے ملک کا سربراہ بننے والا ہے، لہذا ہم اسی کی طرف اپنا جھکاؤ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بن پیندے کا لوٹا، جہاں طاقت دیکھی وہیں جھک گئے، جہاں طاقت دیکھی وہیں جھکاؤ کر دیا۔ امام صاحب ہم ووٹ ڈالتے نا، ہم دیکھتے ہیں یار فلاں آدمی ہے، اس کو اگر ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، لہذا ووٹ اس کو دے دو جو جیتنے والا ہے، ووٹ اس کو دے دو جو جیتنے والا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا جو یہ ووٹ ہے نا، گواہی، یہ حشر کے میدان میں آپ سے بھی سوال ہو جائے گا، آج جناب بتاؤ تمہیں معلوم تھا، تمہارے علم میں تھا کہ سامنے والا بدکار آدمی ہے، پھر تم نے اسے ووٹ دے کر کرسی پر کیوں بٹھایا؟ اگرچہ وہ ہمارے ووٹ سے جیتا ہو یا نہ جیتا ہو، لیکن ہم نے اسے ووٹ دیا ہے، ہم نے گواہی دی ہے جناب یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا کاریگر آدمی ہے اور اس کو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم نے جو بات کرنی ہے تو ہم نے ضمن میں عرض کر دیا کہ جناب یہ ہماری قوم کے سربراہان کا حال ہے، ہم لاکھ تقریریں کریں نا، لاکھ تقریریں، ان کے کان پر جوں رینگنے والی نہیں، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ اب سامنے والا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم خود سیدھے ہونے کی کوشش کریں۔ ہم اگر انگلی سامنے کی طرف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ جناب یہ جو سامنے والا ملک کا سربراہ ہے اس کا انتخاب بھی تو ہم نے کیا ہے، لیکن وہ سامنے والا اگر نہیں سدھرنا چاہتا تو پھر ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے امام صاحب ہم بھی سدھرنا نہیں چاہتے۔ امام صاحب آپ تقریر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگے گی، کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے کان پر بھی جوں نہیں رینگے گی۔ اور مسئلہ یہاں آ کر پھنس جاتا ہے نا کہ حکمران تو سیدھے ہونے کا نام نہیں لے رہے، عوام سیدھی ہونا نہیں چاہتی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے پیش کروں، آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو، ہیلمٹ نہ پہنا ہو، 170 روپے کا چلان ہے، زیادہ کا نہیں ہے، کتنے کا؟ 170 روپے کا، لیکن قوم کہتی ہے صاحب 200 روپے لے لو ہمیں جانے دو، اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، بظاہر 30 روپے نقصان کر رہے ہیں اور پھر پیسے دے کر جہنم خرید رہے ہیں، ڈبل نقصان کر رہے ہیں، لیکن 200 روپے لے لو ہمیں جانے دو۔ بھئی کیا ہو گیا؟ امام صاحب ہم سدھرنا نہیں چاہتے، ہم سدھرنا نہیں چاہتے، بس جیسے ہم ہیں ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ قوم کی بدکاریوں کا سلسلہ کوئی ایک جگہ تک محدود ہے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں، ابھی پورے سندھ میں 9ویں اور 10ویں کے امتحانات کا سلسلہ، 9ویں اور 10ویں کے امتحانات کا سلسلہ، ہم بھی ایک اسکول میں انویجیلیٹر ہیں، ہم جب حال دیکھتے ہیں نا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا ہے جناب؟ بچوں سے 2-2 ہزار روپے 3-3 ہزار روپے اسکول مالکان نے لیے، ایک اسکول کی بات نہیں کرو، سب کا حال یہی ہے، اسکول مالکان نے بچوں سے 2-2 3-3 ہزار روپے لے لیے۔ اب بچے پیپر دینے آ رہے ہیں، پیپر کہاں دے رہے ہیں؟ پیپر بورڈ پہ سولو ہو رہا ہے۔ پیپر کہاں ہو رہا ہے؟ پیپر سولو کرنے کے لیے ریفرنس لائی جا رہی ہے، مواد لایا جا رہا ہے اور اس سے پیپر سولو ہو رہا ہے، یہ پیپر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری قوم اور ملک کے نوجوان ہیں، جب یہ رشوت سے اپنے مستقبل کا آغاز کریں گے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ اوپر جا کر بڑے نیک اور پارسا لیڈر بن کر ہمارے سروں پر نازل ہوں گے؟ امام صاحب بچے ہیں،
نا سمجھ ہیں؟ نہیں، یہ بچے نا سمجھ نہیں، والدین نا سمجھ ہیں. یہ 2000 اور 3000 روپے بچے کما کے لا رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ ماں باپ دے رہے ہیں. ہمارے پاس بھی کئی ایسے آئے، طلبہ بھائی ایسا کریں، آپ سیٹنگ بنوا دیں ہمارے بچے کی، 2-3 ہزار روپے کی کوئی ٹینشن نہیں، آپ سیٹنگ بنوا دیں. کیا ہو گیا جناب؟ امام صاحب کہہ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. نہیں امام صاحب، آپ ہمیں یہ آیت پڑھ کر مت سنائیں، قرآن پڑھ کر ہمیں مت سنائیں، ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے. اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا ہر ایک عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے امام صاحب ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے. آپ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نہیں سننا چاہتے یہ قرآن. ہم نے اپنے بچوں سے لے کر بڑوں تک پورے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہی چلانا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ کر ہمیں مت سنائیں. آپ قرآن، ہم قرآن نہیں سننا چاہتے. یہ ہمارا عمل ہے، عمل، یہ ہماری زندگی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار حکمران تو ایسے، حکمران تو ویسے، حکمرانوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے، کیا ہے، حکمرانوں نے ہی کیا ہے، لیکن اس میں برابر کے حصے دار ہم خود ہیں. ہر کام میں رشوت، ہر کام میں رشوت. امام صاحب کیا کرے، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. میں جو یہ مثال پیش کر رہا ہوں نا آپ کو، ٹیچر، استاد پورا سال کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہے، پورا سال والدین فیس بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر کو سیٹنگ بنوا دیں. جب اس بچے نے پورا سال پڑھا ہے اور کسی نے گریبان پکڑا کہ جناب اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ ایبسنٹ ہو جائے گا پیپر میں، نہیں، جو پیسے نہیں دے رہا وہ اپنی محنت سے کرے پیپر. تو یہ بات جائز ہے؟ جو پیسے نہیں دے رہا وہ اپنی محنت سے کرے. میں پورا سال کیا کیا ہے تم نے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اب دوسری مثال میں نے پیش کی، چلان 170 کا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا آپ نے، چلان 170 کا ہے. پھر 200 روپے لے لو صاحب، جانے دو صاحب پلیز جانے دو، 200. اس کو اپنا مائی باپ بھی بنائیں گے، سرونٹ ہے ہمارے. اگر اس نے 170 کا چلان کرنا ہے تو آپ چلان کریں. پولیس والے نے آپ کا گریبان پکڑ کر بولا میرے کو رشوت دو. اگر کوئی رشوت خور پولیس والا ہے تو آپ اٹک جاؤ نا یار. جناب چلان 170 کا، آپ 170 کا چلان کرو. 200 کا چلان ہے، آپ 200 کا چلان کرو. 500 کا 500 کا کرو. میں نے پیسے دے کر اپنا نقصان کر کے میں نے جہنم خریدنی ہے؟ نہیں امام صاحب، ہمارے کان بند ہیں، آپ ہمیں مت سنائیں، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں. ابے ہر مسجد کا امام، ہر مدرسے کا مدرس، ہر مدرسے کا قاری یہی تربیت کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا اور جا رہا ہے اور آگے بھی چلا جائے گا. لیکن قوم کہتی امام صاحب نہیں، آپ ہمیں مت بتائیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آپ ہم دیکھو لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے بھائی، یہ حکمرانوں کی خرابی کا سبب ہے، لیکن برابر کے حصے دار ہم خود ہیں. اگر جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہے، اس ملک کی خرابی میں ہمارا حصہ شامل ہے، جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بہتری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ملک میں بہتری آ جائے تو پھر آپ ہمارا گریبان پکڑیں. امام صاحب آپ نے کہا تھا کہ ملک میں بہتری نہیں آئے گی، دیکھیں آ گئی، اور ہم مر جائیں تو قبر پہ لات مار کر کہا جائے کہ ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، ہم اللہ سے نہیں ڈرے، پھر بھی ملک میں بہتری آ گئی. نہیں آ سکتی. آپ بولے میں لکھ کر پرنٹ کر کے سب کو پکڑا دوں، جب تک اللہ سے نہیں ڈرا جائے گا اس وقت تک ملک میں بہتری نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام صاحب کیسے ڈریں اللہ سے؟ ڈریں کیسے؟ تو ہم بتا تو رہے ہیں، رشوت لینا دینا چھوڑ دیں آپ.
کہیں اگر معاملہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے جناب کہ رشوت کے بغیر حل ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں، مجھ سے لے کر نیچے تک سب تک یہ بات ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار خواری سے بچ جائیں گے تو 400 روپے دے کر کام نکلوا لیں. ایک یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے، قوم مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتی، اپنے سر پر قوم مشقت لینا نہیں چاہتی. یار کون لائنوں میں دھکے کھائے گا، 200-400 روپے 500 روپے رشوت دو، اپنا کام چلاؤ. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا امام صاحب، آپ بس ہمیں قرآن پڑھ کر نہ سنائیں، آپ ہمیں نہ بتائیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، اللہ سے ڈرو. بڑی مشہور بزرگ ہستی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، اتنے سارے القاب لگ گئے. کیسے لگ گئے؟ ایسے لگ گئے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جناب خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ سے بالکل لپٹ کر ایک شخص رو رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی اٹھا اٹھا کر ڈال رہا ہے، مٹی اٹھا اٹھا کر ڈال رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کون ہے یہ نوجوان، قریب گئے، یہ نوجوان کہہ کیا رہا ہے؟ تو اس نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ تھے کہ مولا، اے پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کی امت کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا، حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا میں نہیں دیکھ سکتا، نہ میں لوگوں کا سامنا کر سکتا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں کون یہ نوجوان، اتنا اللہ کا ڈر کہ حشر کے میدان میں نابینا اٹھنا چاہتا ہے، لوگوں نے اصرار کیا جناب یہ چہرے سے پردہ ہٹائیے. جب دیکھا تو چہرہ نورانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ عنہ. ہم کہتے نہیں امام صاحب ہمارے کان بند ہیں، آپ مت بتائیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں ڈریں گے اللہ سے. آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے ڈرو؟ نہیں، ہم نہیں ڈریں گے، یہ ہمارا عمل ہے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمارا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے. حکمران یوں ہیں، حکمران یوں ہیں. لعنت بھیجتا ہوں اس جملے پر، حکمرانوں کی ایسی کی تیسی. ہم کب ٹھیک ہیں؟ شروع سے لے کر بالکل انیشیل اسٹیج سے لے کر لاسٹ اسٹیج تک ہمارا رویہ، ہمارا عمل، ہماری زندگی رشوت سے بھری ہے، پوری زندگی رشوت سے بھری ہے. لیکن نہیں امام صاحب ہم اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے. ماں باپ کے نافرمان ہم لوگ ہے جی، ماں باپ کے نافرمان ہم، بڑوں کا ادب ہمارے اندر نہیں، چھوٹوں پر شفقت ہمارے اندر نہیں، بے نمازی ہم، قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہم، جناب ہم علم دین حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے یہ بھی ہم. یہ ساری برائیاں جب ہمارے اندر ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. لعنت ہے بھائی، یہ حکمرانوں نے کیا. حکمران آئے تھے دروازہ بجا کر ٹک ٹک ٹک، ہاں جناب، ہاں بھائی حمزہ بھائی آپ نے نا ماں باپ کا ادب نہیں کرنا، ٹھک ٹھک ٹھک، ہاں بھئی طلب بھائی آپ نے کیا کرنا، آپ رشوت لینا دینا شروع کر دیں، ٹھک ٹھک ٹھک. کون؟ ہاں ہم حکمران، میں وزیر اعظم ہوں. بھائی کیا کرنا ہے آپ جو ہے نا بڑوں کا ادب نہیں کریں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں. حکمران آئے تھے آپ کے دروازے پر، ہمارے دروازے پر، کیا آپ نے یہ سارے کام کرنے؟ نہیں امام صاحب کوئی آیا تو نہیں تھا. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی ایک برائی ایسی ہو جو آ کر کے یہاں کہی جائے اور مجھے بتائی جائے امام صاحب یہ والی جو برائی ہے نا، یہ والی یہ اس قوم میں نہیں ہے. یار مرد و زن کا اخلاط تو سنا تھا، بچے اسی سے پیدا ہوتے تھے، اب مرد اور مرد کا اخلاط ہو رہا ہے، اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ قوم کے لوگ آ رہے ہیں کہ جناب شناختی کارڈ کے دفتر میں جا کے اپنی جنسی تبدیل کروا، اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ قوم کی بیٹیاں سڑکوں پر ناچ رہی ہیں، اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ نہیں امام صاحب یہ تو کام حکمرانوں کے ہیں، پھر ہمارے کیا کام ہے؟
ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ زندگی بیکار ہے، زہر کھائیں مر جائیں۔ امام صاحب نہیں، آپ یہاں نا ممبر پہ بیٹھے نا، آپ بات کیا کریں کہ دیکھیں آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور وضو اس طرح کیا جاتا ہے اور استنجا اس طرح کیا جاتا ہے، 75 سال ہو گئے پاکستانیوں کا استنجا صحیح ہو کر نہیں دے رہا۔ امام صاحب آپ یہ باتیں نہ کیا کریں، اللہ سے ڈرو۔ ہم ڈرنا نہیں چاہتے۔ جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک پر کبھی کوئی ایسا نظام آئے گا جس نظام کی وجہ سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، چھوڑ دیں اس بات کو، اس چیز کو بالکل بھول جائیں۔ سوچنا شروع کریں یہاں سے، اپنے بچوں سے کہیں، اپنی بچیوں سے کہیں سر پہ پردہ لو، اپنے بچوں سے کہیں نمازیں پڑھو، خود آئیں قرآن پڑھنا سیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ میں آپ کو بھائی پیش کرتا ہوں مثال۔ ہمارے یہاں مسجد میں جب ہم نے درس نظامی کا کورس شروع کیا ہے، عالم کورس، نوجوان اور بچے تو پڑھتے ہی تھے، 80 سال کے بزرگ بھی یہاں آ کر ہمارے پاس علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنا افسوس ہے، ہم نے کہا قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، 4 جمعوں سے کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا گلفام آباد ہے، آج تک ایک بندہ جسے کہتے ہیں ایک بندہ، اس نے آ کر یہ نہیں کہا امام صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ ایک بندہ بیٹھ کر پڑھ رہا، وہ بھی گلفام آباد سے نہیں، بخاری کالونی سے آ رہا۔ اتنا بڑا گلفام آباد میں، اس میں سارے قراء اور جناب سارے استاذ القراء، استاذ العلماء، نہ کسی کو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب ہم نا اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے۔ آپ ہمیں یہ ساری باتیں، صرف یہ باتیں جو ہے نا زبانی اچھی لگتی ہیں، صرف ممبر پر بیٹھ کر درس دینا اچھا لگتا ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ڈرا تھوڑی جاتا ہے۔ ہاں اللہ سے ڈرا تھوڑی جاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا۔ یہ ہماری قوم کا رویہ ہے، جس رویے کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دن قبر میں گئے اس دن لگ پتہ جائے گا جناب کہ ہاں بھائی بتاؤ۔ مولانا طلحہ جعفری صاحب تو ممبر سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ سنیے حضور علیہ السلام کی حدیث آ گئی دماغ میں، پیارے آقا فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر زندگی گزارنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ وہ شخص جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، من لم یرحم صغیرنا، اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہماری صف سے کسی اور صف میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ بے ادبی، بے رحمی، ساری برائیاں، ساری خصلتیں، خدا کا واسطہ ہے جو ملک اور قوم کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہمارا ملک جس دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ بات 200% بالکل درست ہے کہ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اپنے کرتوت سیدھے کر لیں، ملک اچھا ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اس ملک میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزار سکے تو اپنے کرتوت سیدھے کر لیں، یہ ملک اچھا ہو جائے گا۔ اپنے کرتوت اگر ہم نے سیدھے نہ کیے تو کبھی بھی بروز محشر بھی آ جائے پھر بھی ملک پاکستان ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک یہاں پر یہ ساری حرکتیں، یہ ساری خرافات ہوتی رہیں گی، ملک ایسا ہی رہے گا۔ ملک تو رہے گا، ملک کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، ملک رہے گا۔ ہم اپنی فوج کو گالی دیں، ہم اپنے فلسطینیوں سے پوچھو جا کے، ہاں بھائی ملک میں فوج نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے کہ ہماری بچیوں کو چوک پر لے جا کر ان کے ساتھ 10 فوجی اس یہودی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ بہرحال خلاصہ اور لب لباب اور آخری میں پیغام یہ کہ جناب جب تک اللہ سے نہیں ڈریں گے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر ملک بہتر بنانا ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے، یہ فرض ہے ہم پر، اٹ از این obligation
کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ملک اچھا نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرمائے.